گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ جہاں ختم نبوت کے ڈاکٹرز، علماء حضرات، جہاں ختم نبوت کے ڈاکٹرز غلط فرقوں کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں سے غلط خیالات کو نکال کر کاٹ کر پھینک رہے ہیں، تو اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اس لیے باہر جو بھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، بزرگ حضرات ہیں، معمر حضرات ہیں، ان سے ادب سے گزارش ہے، ماحول بنائیے۔ انشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور بہت ہی اہم عنوان ہے مرزا انجینئر مرزا کا آپریشن، جس سے بہت سے ہمارے نوجوان ساتھی، ہماری بہنیں صحیح راستے سے ہٹ رہی ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی جسٹ کچھ دنوں پہلے مرزا انجینئر نے یہ بیان دیا کہ نماز کی ایک ہی قسم ہے، فرض، اور بقیہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، واجب ہے، سب فالتو ہے۔ نعوذ باللہ، توبہ توبہ، 100 بار توبہ۔ اس نے دلیل یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرض ہے اور بقیہ جو ہے وہ نفل ہے، اور نفل کا ترجمہ وہ کر رہا ہے فالتو سے۔ نفل کا ترجمہ فالتو نہیں ہوتا، ایک زائد چیز ہوتی ہے۔ اب بتائیے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، چہرہ کتنے؟ 4 چیزیں۔ چہرہ دھونا فرض ہے کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ہاتھ دھونا، اس میں چیک کرو جی، نہیں اس کا وائر نکالو دو۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن آپ بتائیے کیا 1 مرتبہ میں آپ پورا ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ نہیں دھو سکتے۔ 1 مرتبہ چہرہ دھونا فرض ہے، 1 مرتبہ میں آپ کا پورا چہرہ وضو میں پورا مکمل دھل جائے گا؟ نہیں، اسی لیے اس کے پیچھے اچھا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، تھوڑا آواز کم کر دیجیے، نفل ہے، یعنی ایک ایڈیشنل چیز جو فرض کی کمی کو دور کرے۔ تو ہاتھ دھونا، منہ دھونا سب 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن یقین مانیے آپ صرف 1 مرتبہ دھو کر پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کے لو سے دوسرے کان تک، پورے چہرے کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے 1 مرتبہ دھو کر پورا چہرہ مکمل ہو جائے گا؟ پورا چہرہ دھل جائے گا؟ نہیں، اس کی تکمیل کے لیے سنت لگائے اس کے پیچھے کہ 3 مرتبہ دھو، چہرہ مکمل دھل جائے گا۔ ایسے ہی ہاتھ کا مسئلہ ہے،
ایک مرتبہ میں پورا ہاتھ نہیں دھو سکتے آپ، 3 مرتبہ لگائے سنت، تاکہ فرض میں جو کچھ کمی ہے وہ اس کی تلافی ہو جائے۔ پاؤں کو آپ ایک مرتبہ میں نہیں دھل سکتے، 3 مرتبہ دھوئیے اس کو، تاکہ فرض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے فرض نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مشروع کیا، جس کو نفل کہتے ہیں اردو میں۔ اس نفل میں سنت بھی ہے، مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، سب ہے۔ لیکن یہ انجینئر مرزا صاحب اس کو نفل کا ترجمہ کرتے ہیں فالتو چیز۔ کیا وہ فالتو چیز ہے؟ نہیں، ہمارے فرائض کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہے یہ، کہ فرض نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے، اس کے لیے سنت نوافل ہے۔ ایسی اہم چیز کو یہ بدبخت ملعون و مردود انجینئر کہ مرزا انجینئر کتنے پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے۔ ارے انجینئر ہے تو تمہارے ڈپارٹمنٹ میں رہو۔ اب کوئی ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیور جا کے ڈاکٹری شروع کر دے تو مریض کا کیا حال ہوگا؟ اور کوئی ڈاکٹر ہے لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی، اس کو کار نہیں آتی اور کچھ بھی نہیں آتی، وہ کار کے اسٹیئرنگ کو سنبھالنے لگے تو ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی خود بھی مرے گا، دوسرے لوگ بھی مریں گے۔ بس یہی حال ہے انجینئر مرزا صاحب کا۔ تو انشاءاللہ ٹائم چونکہ کم ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے مختصر سی نعت پیش کرنے کے لیے ہم اپنے علاقے کے مشہور عالم مفتی علامہ مولانا عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مختصر نعت پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ انجینئر مرزا صاحب کا آپریشن کیا جائے گا۔ یہ روحانی ہاسپٹل ہے اور انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپریشن کرنے والے ہیں جناب حضرت مولانا محمد عامر عتیق حسامی صاحب، جن کی کافی خدمات ہیں، کافی اثر رکھتے ہیں اپنے لہجے میں، اپنی بات میں۔ میں انشاءاللہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد تشریف یہاں رکھتے ہیں، یہاں پر ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، کیا مقدر ہے بوبکر و فاروق کا، کیا مقدر ہے بوبکر و فاروق کا، ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، موت لائی حیات اب نئی زندگی، موت لائی حیات اب نئی زندگی،
لطف شاہ پہ مرمر کے جینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے علاقے کے مشہور عالم اور مشہور فعال و متحرک رفاہی خدمت میں نمایاں اثر رکھنے والے جناب حضرت مولانا عامر عتیق صاحب حسامی مد ظلہ العالی سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب لوگوں کو اپنے قیمتی بیان سے محظوظ فریں۔ حضرت کی تاثیر یہ ہے کہ کم وقت میں کام بہت زیادہ اللہ ان سے لے رہا ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ لیتا رہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستکون سنوات خداعات یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ موقر علماء اکرام، محترم بزرگان دین، معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علاقے کے متحرک فعال علماء اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوششوں اور فکروں کے نتیجے میں کل مغرب سے مختلف علماء سے اہم ترین باتیں ہم سب ماشاءاللہ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ اہل محلہ کے لیے، مسجد کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آسمان علم و عمل کے آفتاب و مہتاب بڑے بڑے علماء اکرام آپ سے اسلامی عقائد اور باطل نظریات کے سلسلے میں اہم ترین گفتگو کی ہے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے اجتماع میں جتنی بڑی تعداد میں اہل محلہ اور مسلمان شریک ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکے، لیکن کل حشر کے میدان میں اس ایک روزہ اجلاس کی عظمت اور اہمیت کا اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پرچار کریں گے، اور جن لوگوں کے عقیدے اور جن لوگوں کی فکریں اس طرح کے اجلاس سے ثواب اور درست ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بتائیں گے۔ آدھا گھنٹے کے مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس لیے میری ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم زندوں میں گفتگو کر رہے ہیں اور زندہ قوم ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خیر و شر کا مرکز بنایا ہے۔ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو خیر اور ہدایت پھیلانے والی ہیں۔ ایسے افراد اور ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو رحمان کے طرف دعوت دیتے ہیں،
اور کچھ ایسے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو شیطان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اچھائی اور برائی دونوں اس دنیا میں ہیں۔ خیر کی طرف دعوت دینے والے، بھلائی کی طرف دعوت دینے والے انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دنیا میں ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی شر اور گناہ کی دعوت دینے والے بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء خیر کے داعی ہیں، ایسے ہی شیطان شر اور معاصی کا داعی ہے۔ جیسے علماء کرام دنیا میں خیر پھیلاتے ہیں، ایسے ہی انسانوں میں کچھ ایسے شیطان ہوتے ہیں جو شر اور کفر پھیلاتے ہیں۔ ان انسانی شیطانوں کو گمراہ فرقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قادیانی، یہ گوہر شاہی، یہ فیاضی، یہ شکیلی، اب تک آپ نے جتنے فرقوں کے نام سنے ہیں ان کی اسی دنیا میں محنت ہے۔ یہ لوگ شر کی، کفر کی، معاصی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان باغیوں، ان اسلام دشمن طاقتوں کا انکار کریں۔ صرف اللہ کو ماننے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ کو ماننا، غیر اللہ کا انکار کرنا۔ صرف اللہ اللہ بولنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل پر لا الہ کی ضرب نہ پڑے۔ صرف محمد الرسول اللہ بولنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹے کذاب مدعیان نبوت کا انکار نہ کرے۔ اللہ کو ماننا ہے، غیر اللہ کا انکار کرنا ہے۔ سرکار کو ماننا ہے اور سرکار کے نام سے جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہے سب کا انکار کرنا ہے، تب ہی ہمارا ایمان بچے گا، ہمارا یقین بچے گا۔ ایک بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، برے لوگ بھی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ برے لوگوں کی دعوت کا لقمہ بنیں گے یا اچھے لوگوں کی دعوت کا لقمہ بنیں گے۔ دوسری چیز، جیسے جیسے لوگ سرکار کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اور قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے، زمانے میں شر، زمانے میں دجل، زمانے میں کفر کا غلبہ ہوگا۔ جتنا لوگ قیامت کے قریب جائیں گے اتنا بھیانک حالات آئیں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ، ایسا زمانہ آئے گا اس زمانے کی آب و ہوا میں دھوکہ ہوگا، اس زمانے کی فضاؤں میں دھوکہ ہوگا۔ سچے کو لوگ جھوٹا بولیں گے، جھوٹے کو سچا بولیں گے، دھوکے باز کو بھولا بھالا معصوم بولیں گے، بے وقوف اور بدذات کو عیسیٰ بولیں گے، مہدی بولیں گے، کسی نہ کسی نام سے اس کو مقام دیں گے۔ یہ زمانہ قیامت سے پہلے اپنی تصویر دکھائے گا۔ آج ہم سب اسی زمانے سے چل رہے ہیں۔ ہر نئے دن، نئے سال میں ایک نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے۔ یہ دجال کا دجل اور تلبیس ہے، قیامت تک چلتے رہے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ایک دن بتاؤ بھائی سب سے اچھے ایمان والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم ہیں۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وحی کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر ایمان لائیں۔ حضور نے فرمایا تم نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں۔ وہ لوگ ہیں جو آخر زمانے میں آئیں گے اور دجالی فتنوں سے بچا کر اپنے ایمان کو لے کر جائیں گے۔ وہ لوگ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے ذہن کو موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ اچھے لوگ بھی دعوت دیں گے دنیا میں، برے لوگ بھی دعوت دیں گے۔ ہمارا کام بری دعوتوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات بتائی گئی،
آج ہم جتنے خیر پر ہیں، جتنے اچھے ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ کل ہم جتنے اچھے ہیں، پرسوں نہیں رہیں گے۔ زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب جائے گا، دجل، فریب، تلبیس، الو بنانے کے نتنے طریقے مارکیٹ میں ملیں گے۔ آپ غریب کو غریب کی حیثیت سے ایمان خریدا جائے گا، تعلیم یافتہ آدمی کو تعلیم کا لیول دیکھ کر اس کے ایمان کا سودا کیا جائے گا، جس کو اپنے دماغ پر فخر ہے اس کے دماغ کو کھلونا بنا کر اس کے ایمان کا سودا کیا جائے گا۔ یہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال دنیا میں آ کر یہ کام کریں گے۔ انہی دجالوں کی تصویریں آپ کے سامنے دکھانے کے لیے کل مغرب سے آج تک یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے، یہودی قوم بہت تیز، بہت ذہین، انتہائی شاطر قوم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کو دور کرنے کے لیے، آپ کے فیض سے محروم کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، واسطے کو مجروح کر دو۔ جو چیزیں نبی تک اللہ کا پیغام لا رہی ہیں اس آدمی کو کے اوپر شک و شبہ پیدا کرو۔ چنانچہ یہودی بولنے لگے کہ یہ جو جبرائیل ہے نا، ہمارے خاندان کے فلاں لوگوں پر عذاب لے کر آئے نو، اس لیے انہوں وہی لارے بول کے ہم محمد کا انکار کریں گے۔ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، قرآن میں کہا گیا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یعنی واسطہ درمیان میں جو سبب ہے اس کو مجروح کرنا، اس پر سے اعتماد ہٹا دینا، یہ ابلیس کا اور یہودیوں کا کام ہے۔ دنیا میں مارکیٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کی پہلی گفتگو یہی رہتی، بھائی علماء پہ اعتماد نہ کرو، علماء سے دین مت لو، آپ خود پڑھو، آپ کا دماغ، آپ کی صلاحیت اس کو آپ استعمال میں لاؤ۔ بابا دادا کا دین نہیں چلتا، کتاب و سنت کا دین چلتا۔ تو واسطے کو مجروح کرنا، جو اللہ تک پہنچانے کا سبب ہے اس سبب پر سوال کرنا، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ انجینئر مرزا علی، جس کی گمراہیاں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کی پہلی گولی، اس کا پہلا سمجھیے کہ حملہ پورے عالم اسلام پر یہ ہوا، باپ دادا کا دین نکو، علماء کا دین نکو، کتاب و سنت کا دین ہونا۔ علماء کو ہٹانے سے کیا ہوگا؟ آپ علماء پر اعتماد ہٹائیں گے، علماء کے بعد دوسرا طبقہ ہے تابعین کا، جس کو سلف کہتے ہیں، سلف سے بھی اعتماد ہٹے گا۔ سلف سے اعتماد ہٹا، تیسرا طبقہ ہے صحابہ کا، صحابہ سے بھی اعتماد ہٹے گا۔ کوئی بھی گمراہ فرقہ ڈائریکٹ نہیں بولے گا سرکار کو مت مارو، صحابہ کو مت مانو، ایسے لوگوں پر حملہ کریں گے جس کے بارے میں لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر مرزا علی کا پہلا حملہ مسلمانوں پر یہی ہے، باپ دادا کا دین نکو، مول صاحبوں کا دین نکو، خود سے کتاب و سنت پڑھ کر اللہ کی مرضی تک کے مطابق چلو۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے اس نے ہزاروں مسلمانوں کو اپنی چرب زبانی سے، اپنی لسانی سے اپنے فتنے کا شکار بنایا۔ بہت مختصر وقت ہے، اس لیے میں اس کے گمراہی سے متعلق چند نظریات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ سب مسلمان ہیں، یہ باتیں سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے واسطے 14 سے 19 علوم کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آدمی وہ 14 علوم پڑھ لیے تب جا کر انہوں خود سے قرآن سمجھ سکتے۔ آپ اٹھیے، آپ بھی اٹھ کر وہ 14 علوم حاصل کریے، آپ بھی قرآن پڑھ سکتے، سمجھ سکتے۔ اگر کسی نے یہ علوم حاصل نہیں کیے،
ڈائریکٹ جا کر قرآن کو سمجھے گا تو گمراہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب یہ صاحب کیا تھے؟ پہلے سنی تھے، پھر دیوبندی بنے، پھر اہل حدیث بنے، پھر شیعہ بنے، اب اپنے آپ کو سب سے بیزارگی کا اظہار کر کے اپنی ایک نئی دکان کھول لی۔ ان کی گمراہی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا کوئی باضابطہ استاد نہیں ہے۔ اب جیسا آپ بیٹھے 4 لوگوں میں بیان سن لیے، ایسا سن کر ان کی علم کی دنیا کا آغاز ہوا۔ کسی کے پاس بیٹھ کے نہ قرآن صحیح پڑھے، نہ کسی کے پاس بیٹھ کے کوئی علم حاصل کرے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے پلمبر بھی گھر میں تجربے کار لاتے، الیکٹریشین بھی گھر میں تجربے کار لاتے، میستری بھی 10 لوگوں کا گھر بنایا سو ہے تو وہ میستری کو لاتے، لیکن جب دین کی بات آتی نا، جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتا اس سے بھی دین لے لیتے۔ وہ آدمی جس کی اپنی زندگی کتنی کری اور سیاہ ہے کچھ نہیں معلوم، اس سے بھی دین لے لیتے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے۔ اسی لیے چونکہ اس نے قرآن کے کوئی علوم حاصل نہیں کیے تھے، اس کی گمراہیاں بھی بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی جانب سے کوئی رائے قائم کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترجمہ بھی جتنے مسلک ہے، دیوبندی، بریلوی، سب لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اپنے سے کسی بڑے عالم کے ترجمے کو نقل کرتے ہیں، خود سے کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے مسالک ہے سب مسالک والے کسی صحابی، کسی تابعی، کسی سلف کے بڑے عالم کے ترجمے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں اپنے سے ترجمہ کرے۔ قرآن پاک کی چند آیتوں میں انہوں نے تحریف کی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ اور سب نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے ترجمہ کیا یہ قرآن مذاق نہیں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ یہ انجینئر مرزا بے پیندے کا لوٹھا علم اور اہل علم سے جس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ قرآن قول فیصل ہے، بکواس اور بیہودہ کتاب ہے۔ ویڈیو میں آج بھی یہ ترجمہ موجود ہے، بکواس اور بیہودہ کتاب ہے۔ خالی کسی کے بچے کا نام معین ہے، منو پکارے تو بابا کا دماغ پھٹ جاتا، میرے بچے کو ایسا کہیں کو پکار رہے تم بول کے۔ آپ کی کتاب کو بکواس اور بیہودہ کتاب بولا، اور اس کا بیان سننے والے پورے حیدرآباد میں کم سے کم 10,000 لوگ ہوں گے، کم سے کم۔ دوسری آیت ہے لا تطع الکافرین، اس کا ترجمہ پورے مسالک والے کیے، اے پیغمبر آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ یہ صاحب اس کا ترجمہ کیے، آپ کافروں کی بات کا برا نہ مانیں۔ پورے دنیا کے جتنے مسالک والے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ انہوں اپنے سے بول رہے کہ آپ کافروں کی بات کا برا مت مانیے۔ اللہ کے کلام میں اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے، جیسے الفاظ قرآنی اللہ کے ہیں، ترجمہ اور تشریح بھی اللہ کی ہے، سرکار اس کو نقل کرنے والے ہیں، لیکن یہ صاحب اپنی طرف سے قرآن میں تحریف کیے۔ قرآن میں تحریف کرنے کا مطلب ایسا ہے، اسلام میں سب سے سنگین گناہ ہے۔ آپ تراویح میں جو 30 پارے پڑھے، جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی محفوظ ہیں۔ کوئی بھی عالم کسی بھی آیت کا جو ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں اس کا بھی نسب نامہ ہوتا۔ میں عارف صاحب کا بیٹا ہوں، عارف صاحب ساجد صاحب کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ہمارے علوم کا بھی نسب نامہ ہے۔ میں کس سے پڑھا تفسیر، میں ان کا نام بتاتا ہوں، انہوں کس سے پڑھے تفسیر، انہوں ان کا نام بتاتے۔
ایسا سلسلہ کسی صحابی تک یا کسی تابعی تک پہنچتا۔ ہر عالم کے پاس یہ ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، رات میں اٹھے صبح میں جو سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ کرتے ہوں، یہ صورتحال ہے ان کی۔ اچھا، تیسری بات قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کا مذاق اڑایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کا مذاق اڑایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت پڑھے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اس آیت کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ خود پیغمبروں کے واقعات بتا کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جملے میں دو لوگوں کی توہین ہوئی، ایک اللہ کی توہین، دوسرا پیغمبروں کی توہین۔ اسی طرح ان کے مغلظات اور گمراہیوں میں سے یہ ہے، ہمارا پورے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، پیغمبر نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے۔ نہ آپ سے بھول ہوتی، نہ آپ سے لفظی غلطی ہوتی، نہ اجتہادی غلطی ہوتی، پیغمبر معصوم عن الخطا ہے۔ یہ پورے اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ صاحب کہنے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اجتہادی غلطی کا مطلب آپ دین میں کوئی مسئلے پر غور و فکر کریں اور جو فیصلہ کرے وہ غلط کرے۔ مثال کے طور پہ ایک منافق کا جنازہ آیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازے کی نماز پڑھا دیے۔ اس مثال کو دیکھ کر وہ بدذات کہتا ہے کہ سرکار سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جیسے معصوم بچہ، چھوٹا بچہ معصوم ہے، ایسے ہی پیغمبر نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معصوم ہے۔ مسئلہ کیا ہے، انہیں اتنے گندگیاں بولا تو ہمارے لوگ سن رہے کئی کو۔ ہمارے لوگوں میں اندر ایک چیز رہتی، وہ چیز سونے سے زیادہ قیمتی رہتی، وہ چیز مودی سے زیادہ طاقتور رہتی، وہ چیز ایسی رہتی جس کا جادو سر چل کے بولتا۔ وہ کیا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو اس کا بیان سن رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ میں کا جو بت ہے نا، 1,00,000 بتوں سے بھی بھاری ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں وہی بت بیٹھا ہوا ہے۔ فون میں آپ کسی کا بیان سن لیے، اچھا دکھا بیان، میرے کو اچھا دکھ رہا نا، میں سنتے سنتے مرتا ہوں، 4 لوگوں کو سناتا ہوں۔ میرے اندر اتنی عاجزی نہیں ہے کہ جس کا بیان میرے کو اچھا دکھ رہا، مولانا ان کا بیان سن سکتے کیا، اتنا پوچھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے جتنا بھروسہ میرے کو مسجد کے امام پہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرقے آنے کی وجہ سے وہ میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کے پاس گئے، دعا پڑھا لیے، ٹھیک ہو گئے، اب آپ کے دل میں بیٹھ جاتا اللہ رسول کے بعد انوس صحیح ہے۔ اب ان کا جا رہے، آپ پورے خاندان کو لے جا رہے، پورے کنبے کو لے جا رہے، انہوں جا کے فیاض نکل رہے، انہوں جا کے آپ کے ایمان کے سوداگر نکل رہے۔ تو اپن جب تک یہ میں اپنے دل سے نہیں نکلتا، یہ فتنوں سے نہیں بچ سکتے اپن۔ آپ دین کے نام سے کسی کا بھی بیان سن رہے، کسی سے بھی جڑ رہی، آپ مسجد میں امام صاحب کو بولا امام صاحب میں علاج کو انکن جا رہا ہوں، امام صاحب میں فون میں ان کا بیان سن رہا ہوں، کیا ہوگا، انجینئر علی مرزا جیسے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کیے، دعوت کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، بے شمار لوگ یہودیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے، عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلے میں انجینئر مرزا علی نے کہا نبی کی دعوت اور محنت سے 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہودی بولنے لگے یہ کل کا چھوکرا کیا دین سکھائیں گا ہم کو، سرکار کو بولے انہوں ایسا، نعوذ باللہ، یہ کل کا چھوکرا کیا دین سکھایا ہم، جس کی زبان میں شرافت نہیں ہے،
جس کے اخلاق میں نجابت نہیں ہے اس کے بیان سن کے لوگ گمراہ ہوں۔ ایسے ہی اسی کی گمراہیوں میں سے ایک یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ مت ہنسو، فإن الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ یہ باتیں آپ بھی چھوٹے تھے جب سے سنتے آ رہے ہیں۔ انجینئر مرزا اتنا بھیانک ہے، انہیں اگر حدیثوں کا انکار کرنے پہ آئے تو بہت سی حدیثوں کو جھٹلا دیتا۔ ایسا ہی اس نے اس حدیث کے بھی ساتھ کیا، اس نے کہا اس طرح کی کوئی بھی حدیث کتابوں میں نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی بھی حدیث کتاب میں نہیں ہے۔ ایک حدیث کا بھی انکار کرنا کفر میں کفر اختیار کرنے کے برابر ہے۔ اس نے قرآن میں تحریف کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور حدیثوں کا انکار کیا۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، بے شمار حدیثیں ہیں، صاف انکار کر رہا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ کے سلسلے میں بھی اس کے اعتقاد اس کا غلط ہے، پیغمبروں کے سلسلے میں بھی غلط ہے۔ تیسرا جو مقدس طبقہ ہے صحابہ، اس کو بھی اس نے اپنی لعنت والی زبان سے محفوظ نہیں رکھا۔ کہنے لگا پورے صحابہ میں صرف 1400 صحابہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم و عنہم ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے وہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کی جماعت میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ بول رہا، لوگاں تعلیم یافتہ طبقہ سن رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے کو گھر بنانے آتا نہیں، اپن جا کے جو ہے سو تھاپی لے کے سیمنٹ نہیں لگاتے۔ اپنے کو علاج کرنے آتا نہیں، اپن انجیکشن لے کے کسی کا جا کے کسی کو انجیکشن نہیں لگاتے۔ اپنے کو کیا کہتے ہیں پلمبر کا کام کرنے آتا نہیں، جا کے نلا فٹ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے اندر جو انا ہے نا وہ اتنا تیار رہتا، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو عالم بنا سمجھتے لوگ۔ میرے کو جتنا میں سمجھا نا مول صاحب تمہارے کو نہیں معلوم بولتے۔ یہ سب سے بڑا زہر ہے۔ ہر آدمی دل میں یہ بات بٹھا لے میرے کو آج بھی علم سیکھنا ہے، میں ضرورت مند ہوں، یہ احساس آدمی کو بہت سے فتنوں سے بچائے رکھتا۔ تو اس نے سرے سے تمام صحابہ اکرام کا انکار کر دیا اور کہنے لگا صحابہ کی جماعت میں سے سب کے سب کافر تھے، صرف 1400 مسلمان تھے، اللہ بھی ان سے راضی۔ اس کی یہ گندی زبان آگے بڑھتے رہی اور اس نے کہا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، صحابی بننا کوئی بڑا مقام نہیں ہے، بڑی فضیلت تو کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم سونا صدقہ کرو گے، میرے ایک صحابی نے کھجور صدقہ کیا، اس کھجور کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی تو چھوڑو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاویہ کے گھوڑے کی دھول عبداللہ ابن مبارک سے افضل ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہی طرح ہیں، ان میں ہم میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ الغرض ایسی بہت سی ان کی مغلظات ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، جیسے فارسی کا مشہور شعر ہے خانہ خالی را دیو می گیرت، جو گھر خالی ہوتا ہے شیطان، جنات، دیو اس میں آ کر جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو دل اور دماغ اللہ کی کتاب کے علم سے، اللہ کی اور سرکار کی عظمتوں کے جذبات سے خالی ہوتے ہیں، ایسے ہی دل و دماغ میں یہ شیطانی فرقے آ کر جگہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے بڑی میں تو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن دل سے تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح کا اجتماع یہاں ہونا چاہیے تھا، پورے بستی کی ہر مسجد میں اعلان ہوا لیکن بہت کم مقدار میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے فون کر یا جماعت نماز میں جماعت ٹھہرنے سے پہلے چند افراد کو آپ فون کر کے متوجہ کیجئے کہ عصر کی نماز کے بعد فوراً مسجد میں آ جائیں، تاکہ ہمارے جو بڑے بزرگ اکابرین
حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں قاری طیب صاحب نے کہا تھا، من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی، جس نے کسی بزرگ عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس امت کے عالم کا وہ مرتبہ ہے، اور ہمارے پاس پبلک روڈوں پہ ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہے، کیونکہ جو کام کرے تو دل کو تکلیف ہوتی اس کو دین بولتے۔ دل پہ لکھ لیجئے جملہ، جو کام کرے تو دل کو تکلیف ہونا وہ دین ہے، اور جو کام کرے تو دل خوش ہو رہا وہ خواہش ہے، دین نہیں ہے وہ۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب کا بیان اچھا دکھتا، آپ کا دل خوش ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کی خواہش ہے۔ ان کا بیان اچھا نہیں دکھتا لیکن انہوں اللہ کی بات سن رہے، پھر بھی میں بیٹھ کے سن رہا ہوں، وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا خاندان ہے، آپ کے پیچھے آپ کے دوست و احباب ہیں۔ جن جن شیطانوں کا نام لے کر یہاں آپ کو بتایا گیا یہ شیطان ہے، اس سے دور رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کرونا لگا تو جان جاتی، یہ شیطانہ لگے نا ایمان چلے جاتا۔ آخرت میں نبی کے دست اقدس سے آب کوثر نہیں پی سکتے، نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں تھوڑے لوگوں کو مسلمان ہے سمجھ کے شفاعت کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے یا رسول اللہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کے دین کو بدل دیے تھے، شکیلی بن گئے تھے، فیاضی بن گئے تھے، انجینئر مرزا کو صحیح سمجھنے لگے تھے، اس لیے آپ ان کی سفارش مت کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ پھر میری آپ سے درخواست ہے ہر ساتھی ایک 5 لوگوں کو فون کر دے تاکہ مغرب سے پہلے یہ مسجد پوری پر ہو جائے اور ہمارے بڑوں کا سے صحیح استفادہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔